أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کعب بن مالک کی حدیث کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مزید بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ خوشی کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنی چاہیے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ، کہ جب کعب بن مالک کے سلسلے میں توبہ کی قبولیت نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ مجھ سے آئے، فوج در فوج آ کر کے مجھ سے ملتے، توبہ کی مبارکبادی پیش کرتے، لوگ کہتے لِتَحِن کا توبۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حتیٰ دخلت المسجد فإذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقام الی طلحة بن عبید اللہ یحرول حتیٰ صافحنی وحنانی، تو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے طلحہ ابن عبید اللہ اٹھ کر آئے، تیزی سے اٹھ کر آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکبادی دی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں واللہ ما قام الی رجل من المہاجرین غیرہ، کہ طلحہ ابن عبید اللہ کے علاوہ مہاجرین میں سے کوئی اور شخص اٹھ کر کے نہیں آیا اور اس نے مبارکبادی نہیں دی۔ ولا انساها لطلحہ، طلحہ ابن عبید اللہ نے جو میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، میں اس کے اس حسن سلوک کو میں کبھی بھولوں گا نہیں، مجھے جو اعزاز دیا اس کو میں کبھی بھولوں گا نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، جب میں نے آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدک امک، تم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس سے سب سے بہترین دن آج تمہارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری توبہ کی قبولیت کی خبر دی جا رہی ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، لوگ نکل پڑے مجھ کو خوشخبری دینے کے لیے۔ وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَى رَجُلٍ وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ وَسَعَى سَعٍ مِنْ أَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ، تو ہمارے دو ساتھی میرے پاس آئے خوشخبری سنانے کے لیے، اور ایک شخص دوڑ کر کے پہاڑ پر چڑھ گیا، قبیلہ اسلم کا ایک شخص پہاڑ پر چڑھ گیا اور پہاڑ سے آواز دی کہ کعب بن مالک تمہارے لیے بشارت ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرْسِ، گھوڑے سے پہلے آواز ہمارے پاس پہنچ گئی۔ جب میرے پاس وہ شخص پہنچا جس نے پہاڑ پر چڑھ کر کے میری توبہ کا اعلان کیا تھا، میری توبہ کی بشارت سنائی تھی، جب وہ آیا میرے گھر ملنے کے لیے تو میں نے اپنا دونوں کپڑا جو میں نے پہن رکھا تھا نکال کر کے اس کے حوالے کیا، میں نے کوئی دوسرا کپڑا پہن لیا، اور کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ واللہ ما املک غیرہما یومئذ، گویا کہ دو کپڑا عاریتاً کسی سے لے کر کے ہم نے پہنا، ہمارے پاس تو اس وقت دو ہی کپڑے تھے۔ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُمَا، کہ میں نے دو کپڑا دوسرے سے مانگ لیا اور ہم نے جو کپڑا رکھا تھا اس شخص کو اعزاز بخشا کہ تمہیں اتنی خوشی ہوئی میری توبہ کی بشارت پر، تو وہ خوش ہو کر کے میں نے اسے ہدیہ کے طور پر پیش کیا۔ تو گویا کہ اگر کسی شخص کو کوئی شخص کسی اچھی چیز کی خبر دے رہا ہے تو خوش ہو کر کہ اسے ہدیہ پیش کریں تو ہدیہ پیش کرنا چاہیے اور ہدیہ قبول کیا جانا چاہیے۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خوشی تھی کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ کی قبولیت پر بھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث سے استنباط کہتے ہیں فیہ دلیل علی استحباب تہنیۃ من تجدد لہ نعمت دینیہ، کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات پر کہ جس شخص کو کوئی دینی نعمت حاصل ہو تو اس پر اس کو مبارکبادی دیجیے، والقیام الیہ و مصافحۃ، اس کا استقبال کیا جائے، اس سے مصافحہ کیا جائے تو کریں، یہ سنت مستحب سنت ہے۔ وہو جائز لمن تجدد لہ نعمت دنیویۃ، اور مبارکبادی پیش کرنا کسی دنیاوی نعمت کے حصول پر بھی درست ہے۔ اور ایسی صورت میں یہ کہا جانا چاہیے لیہنیک ما اعطاک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو احسان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے جملے سے اس کی مبارکبادی دینی چاہیے، اسے مبارکبادی دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لیہنیک العلم ابا المنذر، کہ ابو المنذر کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں اس کے سوال پر۔ کہ ابو المنذر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس سوال سے خوش ہو کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی پیش کی۔ تو ایک داعی کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ مدعوین میں سے کسی کو کوئی نعمت حاصل ہو، اولاد ہو، کوئی مال حاصل ہو، تو ایسی صورت میں اسے مبارکبادی پیش کرے۔ اگر انہیں بیمار ہو، کسی قسم کی آفت ہو، تو پھر اللہ سے دعا کرے اس کے دور ہونے کے لیے، مغفرت کے لیے وغیرہ۔ اس حدیث سے مزید پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقدم ہوگی رشتہ داروں کی محبت پر، رشتہ داروں کی محبت پر، جیسا کہ اس واقعے میں ہوا۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر پابندی عائد کر دی، کوئی شخص مجھ سے ملتا نہیں تھا، تو میں نے یوں کیا تصورت جدار ابی قتادہ وہو ابن عمی، ابو قتادہ اپنے باغ میں تھے، باغ کی دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر سے چڑھ کر کے میں گیا میرے چچا زاد بھائی کے پاس۔ ابن عمی چچا زاد، قریبی چچا زاد نہیں، یعنی خاندان کے چچا زاد بھائی پڑھتے تھے، وہ میرے دوست تھے، بڑے ہی دوست تھے۔ تو میں ان کے پاس گیا، دیوار پھاند کر کے ان کے پاس پہنچا، میں نے ان سے سلام کیا، فسلمت علیہ فواللہ ما رد علیہ السلام، تو میرا دوست تھا، میں نے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ فسکت، ابو قتادہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہ گئے۔ فعدت له فنشدته، پھر میں نے دوبارہ اللہ کی قسم کھا کر اس سے پوچھا کہ اللہ کی قسم تو بتاؤ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ پھر وہ خاموش رہے۔ پھر تیسری بار میں نے اللہ کا حوالے دے کر کے کہا تو انہوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، کہ بھئی میں نہیں جانتا تم کیسے ہو نہیں ہو، اللہ کے رسول نے ہمیں منع کیا ہے، بس ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو باوجود کہ کعب بن مالک کے دوست تھے ابو قتادہ نے دوستی کو نہیں دیکھی، رسول کے حکم کو دیکھا۔ ابو قتادہ نے کعب بن مالک کی دوستی کو نہیں دیکھی، رسول کے حکم کو دیکھا، جواب دیا اللہ رسول اللہ، بس ہم کو حکم ہے آپ سے دور رہنے کا، ہم آپ کے سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ سننا تھا۔ تو کعب بن مالک خود کہتے ہیں ففاضت عینایا وتولیت حتی تصورت الجدار، میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے
میں الٹے پاؤں دیوار پھاند کر کے باہر نکل آیا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فکر صحابہ میں کس قدر تھی کہ ساری محبتوں پر غالب کہ رسول کا کیا حکم ہے بس ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو یہی اطاعت کا جذبہ سارے مومنوں کے اندر ہونی چاہیے، سارے دعات کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی نافرمانی سے سختی سے تنبیہ کی ہے۔ کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو چاہیے کہ بچیں وہ لوگ جو رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ کہ اس مخالفت کی وجہ سے کہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم اور یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ تو رسول کی محبت سارے انسانوں کی محبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے امت کو۔ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے بچے سے، اس کے باپ سے، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر شخص کی، کسی بھی انسان کی اطاعت پر مقدم ہے، خواہ والدین ہوں یا اس کے علاوہ۔ اس حدیث سے، اس واقعے سے مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ داعی کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کون لوگ دعوت میں شریک ہیں اور کون لوگ شریک نہیں ہیں۔ جو شریک نہ ہو رہے ہوں ان کا خیال کرتے ہوئے انہیں اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث سے استنباط کرتے ہیں ان الامام والمطاع لا ينبغي له ان يهمل من تخلف عنه فی بعض الامور، کہ امام کو اور وہ شخص جس کی اطاعت کی جا رہی ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس شخص کو چھوڑ دے جو بعض اہم کام میں شریک نہ ہو، اس شخص کو چھوڑ دے جو بعض اہم کام میں شریک نہ ہو، بل یذکر ہو، بلکہ اس کو نصیحت کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ طاعت کی طرف آ جائے، توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں کہا، یعنی آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی آپ خبر لیتے تھے کہ کون ہے کہاں ہے۔ چنانچہ جب تبوک پہنچے تو کعب کے بارے میں آپ نے پوچھا ما فعل کعب، کعب کہاں ہے، کیا بات ہوئی؟ ولم یذکر سواہ من المخلفین استصلاحا لہ ومراعاتا واہمالا للقوم المنافقین۔ غزوہ تبوک میں بہت سارے منافقین شریک نہیں ہوئے تھے، مگر آپ نے ان کے بارے میں نہیں پوچھا تو کعب بن مالک کے بارے میں پوچھا جو بڑھ چڑھ کر کی جہاد میں حصہ لے رہے تھے، ان کے بارے میں پوچھا۔ تو اس طریقے سے ایک داعی کو چاہیے کہ جو لوگ اس سے قریب ہیں اگر وہ کسی کار خیر میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو اس کی خبر لیں، ان کو ابھاریں تاکہ وہ پھر سے جڑ جائیں، کام میں لگ جائیں۔ اس واقعے سے مزید پتہ چلتا ہے کہ اگر مصلحت کا تقاضا ہو تو بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، مصلحت کا تقاضا ہو تو بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث سے استنباط کہتے ہیں فیہ دلیل ایضا علی ہجران الامام والعالم والمطاع لمن فعل ما یستوجب العتب، کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہو، عالم ہو یا ہر وہ شخص جس کی اطاعت کی جا رہی ہو، یعنی اپنی قوم کا رہنما ہے، تو اس کو چاہیے کہ لمن فعل ما یستوجب العتب، کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اس کی سرزنش کی جانی چاہیے تو اس کی سرزنش ہونی چاہیے۔ وَيَكُونُ هِجْرَانُهُ دَوَاءً لَهُ بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الغم، اور ضرورت کے مطابق ہی بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ بائیکاٹ
ضرورت کے مطابق ہی ہونی چاہیے، جس سے کہ اس کی حالت سدھر جائے، اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہلاک و بربادی ہو جائے، وہ مشن سے بالکل کٹ جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو مقصد اس کو ادب دینا ہے، اس کو ہلاک اور برباد کرنا نہیں ہے، مقصد اس کو صاف کر کے پھر سے جماعت کے ساتھ جوڑ لینا ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الحجر یختلف باختلاف الحاجرین فی قوتهم وضعفهم وقلتهم وکثرتهم فإن المقصود به زجر المہجور وتعذیبہ، کہ ہجر یعنی بائیکاٹ کرنے والے کون ہیں، انہیں کتنی قوت ہے، کمزور شخصیت ہے، مضبوط شخصیت ہے، ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، یہ سب کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ مقصد بائیکاٹ کرنے سے جس کا بائیکاٹ کیا جانا ہے اس کو ادب دینا ہے، اس کو راہ راست پر لانا ہے، اور عام لوگوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ اس طرح کی حالت نہ اپنائیں۔ فَإِن كَانَ هِجْرُهُ يُضْعِفُ الشَّرَّ فَإِن كَانَ هِجْرُهُ يُضْعِفُ الشَّرَّ كَانَ مشروعًا، اگر اس کے بائیکاٹ کی وجہ سے شر کمزور پڑتا ہو، خرابی دور ہوتی ہو، تب تو مشروع ہوگا۔ وَإِن كَانَ الْمَهْجُورُ لَا يَرْتَدِعُ بِذَلِكَ وَلَا يَرْتَدِعُ بِهِ غَيْرُهُ، اور اگر بائیکاٹ کی وجہ سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یا دوسرے لوگوں کو کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے، بل یزید الشر، بلکہ شر میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور بائیکاٹ کرنے والا کمزور شخص ہے، ایسی صورت میں بائیکاٹ کا نقصان زیادہ ہوگا فائدہ سے، تو پھر ایسی وقت میں بائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ بل یکون التألیف لبعض الناس انفع من الحجر، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بسا اوقات لوگوں کو قریب کرنا زیادہ بہتر ہوگا بائیکاٹ کرنے سے، لوگوں کو مختلف طریقے سے قریب کرنا زیادہ بہتر ہوگا بائیکاٹ کرنے سے۔ کما کان الحجر لبعض الناس انفع من التألیف، اسی طریقے سے بعض لوگوں کے سلسلے میں بائیکاٹ زیادہ مفید ہوگا اس کو قریب کرنے سے۔ تو یہ حالات جیسے ہوں ویسے ہی کیا جانا چاہیے۔ تو ایک داعی کو یا ایک مصلح کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری پوزیشن کیسی ہے قوم کے اندر، ہم کمزور ہیں مضبوط ہیں، ہم جو کر رہے ہیں اس کو نافذ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، نافذ کریں گے تو فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا ہوگا، اس سب کا جائزہ لیتے ہوئے ہی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا جانا چاہیے، ہر شخص کے لیے بائیکاٹ نہیں ہے۔ تو کریں وَيَنبَغِي أَن يُفَرِّقَ بَيْنَ الْحِجْرِ لِحَقِّ اللَّهِ وَبَيْنَ الْحِجْرِ لِحَقِّ نَفْسِ، بائیکاٹ کے سلسلے میں اس بات کی بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا اس میں ہماری نفس کا دخل ہے کہ ہم کو کوئی ذاتی طور پر تکلیف پہنچی ہے اس وجہ سے ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو خبردار اپنی ذات کے لیے نہ کرنا۔ فَالْحِجْرُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَأْمُورٌ بِهِ، اللہ تعالیٰ کے حق کے لیے اگر بائیکاٹ کر رہے ہیں تب تو مقبول ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ والثانی منہی عنہ، اور اگر اپنے نفس کے لیے بائیکاٹ کر رہے ہو تو پھر اس سے دعوت کو نقصان پہنچائے گا، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو بائیکاٹ کے سلسلے میں ان قواعد کی پابندی ہونی چاہیے کہ مصلحت کو دیکھا جانا چاہیے کہ بائیکاٹ سے فائدہ پہنچے گا یا نقصان، کتنے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، کتنے ساتھ نہیں دیں گے، یہ نہیں کہ ہم حق پر ہیں کوئی ساتھ دے نہ دے، نہیں، دعوت کی مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں، آسانی کے ساتھ لوگوں کو آسان سے آسان طریقے سے حق سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قوموں کے ساتھ بلکہ اکثر تو تعلیف سے ہی کام لیتے تھے، کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں جبکہ جن کو چھوڑتا ہوں وہ زیادہ محبوب ہوتے ہیں میرے نزدیک، تو پھر ان کو کیوں دیتا ہوں جو مجھ سے محبوب نہیں ہے، اس اندیشے سے کہ کہیں وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، کہیں اس کو نہ دوں تو اسلام ہی نہ چھوڑ دیں اور جہنم میں چلے جائیں، تو ان کو تالیف قلب کے لیے میں ان کو دیتا ہوں، حالانکہ جن کو نہیں دیتا ہوں میرے پاس زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ تو یہ حکمت اپنائی جانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا تقاضا ہے کہ یہاں بائیکاٹ مؤثر ہے تو بائیکاٹ کیا جائے، اور دیکھتے ہیں کہ بائیکاٹ مؤثر نہیں بلکہ اس سے
ہم ہی کو نقصان پہنچے گا، دعوت کو نقصان پہنچے گا، تو پھر ایسی صورت میں بائیکاٹ کے بجائے تالیف کا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ یہ حدیث ذرا لمبی ہے تو پھر انشاءاللہ جائیں گے۔